نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج باب حق الزوج علی المرأۃ، آج کا عنوان گفتگو ہے کہ شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے۔ اس سے پہلے بیان ہوا ہے بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہے، اور آج انشاءاللہ اسے بیان ہوگا کہ بیوی کے شوہر کے بیوی پر کیا حقوق ہے۔ جب انسان کو اپنے حقوق و فرائض کا علم ہو، اپنے دائرے کا پتہ ہو، اور ہر انسان اپنے اپنے دائرے میں رہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ اسی پر صابر شاکر رہیں، اور جو کچھ عورتوں کے لیے مقرر کیا وہ اسی پر صابر شاکر رہیں، تو زندگی انتہائی خوشگوار گزرتی ہے۔ کوئی مسئلہ گھر میں فیملی میں پیدا ہی نہیں ہوتا، اور جب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس کے انتہائی مثبت اور اعلیٰ اثرات مرتب ہوتے ہیں اولاد پر اور دیگر جو اعزاء اقربا ہیں، اور اسی طرح اسی سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب انسان اپنے دائرہ سے تجاوز کرتا ہے اور دوسرے کے دائرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور خود بھی انسان پریشان ہوتا ہے، اور ان کی پریشانی سے جو کہ کنیکٹڈ انسان ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اور بڑا کمال فرمایا، آپ نے فرمایا ایک انسان کو جب تکلیف دی جائے نا تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پوری روئے زمین کے انسان جڑے ہوتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے یہ ایک ہے، اعلیٰ انسان ایک ہوتا نہیں ہے، وہ ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے خدا نے انسانوں کا بنایا ہوا، وہ تکلیف بڑھتے 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 اس کے آخری کنارے تک چلی جاتی ہے۔ اور آپ اس کو اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم خود مختار ہیں، ہم آزاد ہیں، بھائی کوئی دنیا میں انسان خود مختار نہیں ہے، کوئی آزاد نہیں ہے۔ اجی فلاں نے بتا ہوا ہے کیونکہ انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، تعلق ہے۔ جب ایک انسان بالکل مطمئن ہوتا ہے تو اس کا اطمینان باقی سوسائٹی میں بھی پھیلتا ہے، اور ایک انسان جب غیر مطمئن ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے نا، اس کی پریشانی پھر وہ بھی ایکسٹینڈ ہوتی ہے۔ بہرحال تو آج سے انشاءاللہ العزیز میں شروع کر رہا ہوں کہ بھائی شوہر بھی سمجھ لیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، ان سے اتنا ہی تقاضا کریں جتنی اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یاد رکھیں دونوں طرف سے تقاضا مطالبہ اتنا ہی کریں جتنا خدا نے اجازت دی ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے اتنی بات کا مطالبہ کرے جو خدا نے اس سے مطالبات رکھے ہیں، اور شوہر بھی اپنی بیوی سے وہی مطالبہ کرے جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں اور جس کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان چیزوں کے علاوہ شوہر کوئی کام کر رہا ہے بیوی کے لیے، یا بیوی کرتا ہے شوہر کے لیے، وہ اس کا احسان ہے، وہ اس کا احسان ہے، اور مانے ایک دوسرے کا احسان کہ یہ ایک ایکسٹرا کام ہے، والنٹیئر کام ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر وہ کرتی ہے نا تو میں بھی کرتا ہوں، اگر میں کرتا ہوں تو وہ بھی کرتی ہے۔ یہ سنیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں کے نگران ہیں۔ گھر میں دو ہیں نا جی، تو فائنل فیصلہ کس کا ہوگا؟ مرد کا۔ ایک بات جو یہ کیوں وجہ اس کی اللہ یوں ہی نہیں مردوں کو یہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری دے دی، فرمایا اس کی دو وجہ ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو
وہ بھی ہیں جس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کسبی ہیں۔ فضیلتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں وہ بھی، ایک ہوتی ہیں کسبی۔ وہ بھی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا دیتا ہے، اس کا اپنا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ مثلا پتھر کہ مجھے پتھر کیوں بنایا، خدا نے پتھر بنایا اس کو، بس دیٹس اینڈ، اللہ ہی نے اس کو پتھر بنایا۔ درخت کہ مجھے جناب درخت کیوں بنایا، بھائی اللہ ہی نے اس کو درخت بنایا ہے۔ یہ باقی جانور کے ہمیں کیوں بنایا، بھائی اللہ ہی نے ان کو ایسے بنایا ہے۔ جس میں یہ اس قسم کی جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، جو کسی بھی چیز میں خوبی ہے جس میں اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، جو کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو بیٹا کہ میں بیٹا کیوں ہوں، جیسے آئے کر احمقوں نے ایک مسئلہ سنا، تو بیٹی کہ میں بیٹی کیوں ہوں، اور بھائی اللہ نے تجھے بیٹا بنایا تو اسی پر صبر شکر کر، تجھے اللہ نے بیٹی بنائی ہے تو اسی کو مان، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ یہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے ایک جیسا نہیں بنایا، ایک جیسا نہیں بنایا۔ کسی کو پتھر بنا دیا، کسی کو پانی بنا دیا، کسی کو درخت بنا دیا، کسی کو جانور بنا دیا، کسی کو کچھ بنایا، کسی کا رنگ کالا بنایا، کسی کا گورا بنایا، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر، مختلف چیزیں۔ اور یہ سب خوبیاں، سب جو بھی کسی چیز میں خوبی ہے، یہ وہ بھی ہے۔ وہ بھی کا معنی ہے اس میں اللہ ہی نے ان میں یہ خوبیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں اس چیز کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری خوبی ہے کسبی، جس میں انسان کی اپنی محنت، اس کی اپنی حرکت، اس کی اپنی صلاحیت کا عمل دخل ہے۔ دونوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اس آیت میں۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ فضل اللہ بعد ملا بعد، اللہ ہی نے ایک دوسرے پر خدا تعالی نے فضیلت رکھی ہے۔ ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، ہر چیز کی ایک ویلیو ہے۔ میں یہاں پر ایک بات ہے تو اس موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ بات بہت زبردست ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے تو بعض لوگوں نے جو دیکھا نا، سب سے ہم قیمتی چیز کیا سمجھتے ہیں، سونا، چاندی، پیسہ، کرنسی، یہ اپنے اپنے سوچ ہے نا۔ تو انہوں نے کیا اپنے ساتھ لے لیا، سونا چاندی۔ تو اب بعض نے کیا، انہوں نے کہا بھائی سفر میں تو ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، کوئی کھانا وغیرہ۔ تو کسی نے کہا بھائی یار ساتھ کھانے پہ، انہوں نے کہا کیا ساڈے کول جانا سونا چاندی ہے۔ پھر میں آگے جا سفر تھا نا، تو آگے آ گیا صحرا، ڈیزرٹ، جنگل۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ جنہوں نے لیے نا روٹیاں سن نالے پانی، وہ بیٹھ کے کھان لگانا، تو جس کو سی سونا وہ ذرا نیڑے نیڑے ٹکے، انہیں کہا مینوں بھی دے دے، انہیں تو اپنا سونا کھا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک قیمت ہے اور ایک جگہ پر قیمت ہے۔ ڈیزرٹ میں روٹی کے ٹکڑے کی قیمت سونے سے زیادہ ہوتی ہے، وہاں تیرا سونا کسی کام کا نہیں، وہ پتھر کے برابر بھی نہیں ہے سونا۔ ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، ہر چیز کی اللہ رب العزت کی ایک ویلیو ہے۔ امام غزالی کی کتاب میں بہت کمال، آپ نے اس میں حکمتیں لکھی ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں، اگر ادھر چلا گیا تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا مثلا آپ تھوڑا سا سوچو، 2 منٹ کے لیے سوچو، یہ ساری زمین نرم بنا دیتا تو آپ کے لیے چلنا آسان ہوتا، بلڈنگ بنا سکتے آپ، اس میں کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ ساری چیز، ساری کی زمین ہی ساری سخت ہو جاتی ہے تو یہ سبزہ اگا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو سوچو، میرے رب نے جس بھی چیز کو بنایا ہے نا، اس میں اللہ پاک نے انتہا درجے کی خوبیاں رکھی ہیں۔ میں ساری دنیا میں مرد ہی ہو جاتے ہیں تو یہ نسل کیسی ہوتی ہے؟ چلو جی مرد بڑے نے تو مرد ہی ہو جاتے، اج کرو ذرا مردوں کا وجود زیادہ یہ۔ اچھا مردوں کو ختم کر دو، عورتیں گزارا کر لینا، پھر یہ نسل چلتی اور نہیں چل سکتی۔
جس طرح مرد کے لیے عورت کا وجود ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے مرد کا وجود بھی ضروری ہے۔ صرف عورت مرد کا مسئلہ نہیں ہے، کائنات میں ہر چیز کا وجود ضروری ہے۔ جس چیز کو بھی میرے رب نے بنایا ہے، کمال بنایا ہے، اس میں اپنے مقام پر وہ خوبیاں ہیں، پوری کائنات اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ پوری کائنات میں ایک انسان کے پاس ملین بلین ٹریلین پاؤنڈ ہونا، صرف پانی نہ ہو جس کی ہم کو ویلیو نہیں سمجھتے، تو تیسرے دن بعد اس کو اپنی ساری دولت کی ویلیو کو پتہ چل جائے گا، اس کی دولت پانی کے ایک گلاس کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو ہم ہر روز اس کو استعمال کرتے ہیں نا، ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ٹریلین پاؤنڈ بھی کسی کے پاس ہو جائے نا، ایک گلاس پانی نہ ہو اور تیسرے دن بعد اسے پوچھیں یار یہ ٹریلین مجھے دو، میں صرف آپ کو ایک گلاس پانی دوں گا، وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میرے رب کی ہر چیز اپنے مقام پر بے مثال ہے، ہر چیز بے مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ فضیلتیں میں دینے والا ہوں، ہر چیز کو میں نے ایک مقام دیا ہوا ہے۔ مت سمجھو کہ کوئی برتر ہے یا کوئی کم تر ہے۔ اللہ کی مخلوق میں نہ کوئی برتر ہے نہ کوئی کم تر ہے، سب کا خالق وہ ہے، اور سب نے اسی نے سب کو پیدا کیا ہوا، اور اسی نے الگ الگ ڈیوٹیاں بنائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، جیسا کسی کو بنا دیا اس کو اسی پر مطمئن ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اس کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ اب ہے وہ چیزیں جس میں انسان کا اپنا عمل دخل ہے۔ تو فرمایا چونکہ مردوں میں دو چیزیں، ایک تو ان کی جسمانی ساخت قوت ایسی ہے، ویسے بھی اس کو ٹیسٹ کر لیں، اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، کسی بھی زمیندار سے پوچھ لینا، کسی بھی زمیندار سے پوچھ لینا، میل اور فیمیل جانوروں میں بھی ہے نا، تو جا کر تجربہ کر کے دیکھ لینا۔ ویسے ہی اور جو میل ہوگا وہ ہمیشہ ہی طاقتور ہوتا ہے، میل ہمیشہ ہی طاقتور ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ انسان کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو غیر انسانی مخلوق ہے نا، جن میں جنریشن ہے، اس میں میل ہمیشہ ہی طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم، اب میں اپنے چلو ہمارے گاؤں میں نا وہ ایک سنڈا وہ پورے پنڈ نو کے لا لینا سی بھائی وہ میل ہے، طاقتور ہے۔ اب یہ دیکھنا بیل ہے، یہ حال اب تو زمانہ ختم ہو گیا۔ وہی حال جو ہوتا ہے نا کسی گائے کے، وہ نہیں بیچاری کر سکتی۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ خدا کے نظام میں جو میل ہوتا ہے نا، اس میں طاقت زیادہ ہے، اس کی جسمانی قوت زیادہ اللہ پاک نے، اس کی ساخت، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت پوست، اس کا سب کچھ، اس کی ذہنی صلاحیتیں، باقی چیزیں، جسمانی صلاحیتیں زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر قسم کا تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں، جو بھی میل ہوگا اس میں صلاحیت زیادہ ہوگی جسمانی طور پر۔ ایک بات، دوسرا ہے اب ہے کسبی، وہ ہے وہابی چیز، وہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو مان لینا چاہیے۔ اس کے خلاف جو بھی کرے گا نا، 200-300 سال تو ہو گئے نا فطرت کے خلاف یہ لوگ بڑے لگے ہوئے ہیں، آج بھی بڑے شد و مد کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں فطرت کے خلاف۔ رزلٹ زیرو، ناکامی، تباہی۔ اگر 200-300 سال میں آپ نے پہلے سے بھی حالات کو تباہ و برباد کیا ہے، تو مزید تباہ و برباد کریں گے یہ لوگ۔ جس نے ایسے اکھا بن کے جنہیں پیچھے لگ جانے ہیں نا، یہ غیر فطری چیزیں ہیں۔ یہ فطرت کے ساتھ کوئی انسان کلائی اس زمین پر ہے، باقی اللہ کی مخلوق اس جیسی نہیں ہے۔ اگر باقی مخلوق کے جو معاملات ہیں نا، جس طرح وہ ہے نا، انسان بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے منہ میں تو زبان آ گئی اور لکھنا اس کو آ گیا تو یہ بڑا فخر کرنے لگے۔ جو باقی مخلوق ہیں ان میں نہیں کبھی اپنے قانون سازی کی، ٹرانسجینڈر کی، اور یہ جتنے بھی بکواس کھاتے ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہیں نا، وہ نہیں اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، ان میں یہ خواہشیں نہیں ہیں، ان میں بھی ایسے ہی ہیں۔ غیر فطری کام ہے یہ سارے، تباہ کن ہے۔
جس کے رزلٹ دنیا آخرت دونوں میں تباہ کن ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسرا سبب یہ ہے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنا مال، بڑی محنت کے ساتھ بیچارے جا کر، جتنے کبھی کبھی جان سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں فیکٹریوں میں، روڈوں پر، کہیں کتنے روزانہ آپ نکالیں، یہ ریزن آف ڈیتھ، کوز آف ڈیتھ ہر روز کا نکالیں، تو اس میں ایک مین جو لوگوں کے مرنے کا جو کوز آف ڈیتھ ہے نا، ان میں سے ایک حادثات ہے۔ اب نکالیں جا کر دیکھیں، ہر وقت وہ لائیو دس بتا رہے ہوتے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، اسی میں جو کوز آف ڈیتھ لکھے ہوئے ہیں نا، ان کوز آف ڈیتھ میں سے ایک شراب بھی ہے، اور انہی میں سے ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ ہر روز دنیا میں کتنے حادثات ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ حادثات میں زیادہ مرد مرتے ہیں، اسی لیے ان کی آبادی کم بیچاروں کی ہوتی ہے، اور ویسے بھی جسمانی طور پر بھی ان کو ذرا بیماری، جو کہ باہر جاتے ہیں نا تو ان بیماریاں زیادہ لگتی ہیں۔ بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ فرمایا چونکہ یہ بیچارے اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر کبھی کبھی موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں، جتنے دنیا کے بڑے بڑے مشکل کام ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں مرد کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ دنیا کے ہر مشکل کام مرد ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ بڑی محنت مشقت کے ساتھ مال کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، اور پھر اس کو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا نگران ہو۔ اس کے بعد یہ ایک تو جسمانی فطری اس کی صلاحیتیں ہیں، دوسرا کسبی بھی اس میں صلاحیتیں ہیں۔ یعنی میں نے تو پوری زندگی آج بھی، حالانکہ بہت کچھ ہے، اور آج تو مشینیں آ گئی ہیں نا، وہ مشینیں بھی مرد ہی چلاتے ہیں، مشکل مشینیں مرد ہی چلاتے ہیں، لیکن جب یہ نا جتنے نے برابری کا جو درس دینے والے ہیں نا، جون جولائی دی ہوئے نا گرمی تاکو پتر جا کے کنک واڈ، یہ کہا واڈ تو ماں یاد آ جائے گی۔ میرے کہنے جتنے مجھے یہ فونڈریوں میں جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے بیچارے فونڈریوں میں، جان رات سوٹے تھے لویا بیچ تک کڑ نہ لوئے، ماں آپ ہی یاد پتہ دوسرے دن آپ ہی نہیں اسی تھے ریسیپشن دیا جاباں تے چھوٹیاں موٹیاں ٹیچنگ دا آسان جاباں کر کے تے بس ہی جناب برابر ہاں، برابر ہے تو پھر کرو جا کے وہ کام جڑے مرد کرتے ہیں، تے تیسرے دن دماغ آپ ہی ٹھکانے آیا ہوئے گا، آپ ہی ٹھیک ہو جان گے، بالکل صحیح سلامت ہو جان گے، جڑے جاباں بیچارے او 40 منزلہ بلڈنگاں پر کرینا پر چڑھ کے بیچارے مرد ہی کر دینے کام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چونکہ یہ مال کماتے ہیں محنت مشقت کے ساتھ، پھر اس کو خرچتے ہیں اپنی بیوی بچوں پر، اس لیے ان کو گھر کا نگران ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی صلاحیتیں اور اس کی محنتیں زیادہ ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، جو نیک عورتیں ہیں، جو تابع دار فرما بردار اور خامند کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والے ہیں۔ شوہر تو بیچارہ کام پر چلا جاتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری ہے کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور گھر کی حفاظت کرنا کہ کوئی ایسا مرد یا کوئی ایسی عورت جو خامد پسند نہیں کرتا اس کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ میں اڑاتی نہیں ہیں، حفاظت کریں، نیک ہوتی ہیں، تابع دار ہوتی ہیں، اور اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ کوئی مرد دنیا کا نہیں چاہتا کہ اس کی عورت کسی غیر کے ساتھ ہو، کسی کو بھی پسند، اور یہ
سوائے سے ایک خنزیر اور کتا، جانوروں میں یہ دو بغیر جانور ہیں، اسی لیے یہ حرام ہے۔ جانور بھی نہیں برداشت کرتے۔ کسی جا کے کسان کو پوچھ لیں، آپ کو تو یہ 4 کلوننگ وغیرہ آ گیا نا، جو نیچرل چیزیں ہیں نا، ایک سنڈا وہ پورے علاقے میں دوسرے سنڈے کو جینے نہیں دیتا، وہ یا مارے گا تو یا خود مر جائے گا۔ میل ہی برداشت کرتا دوسرے میل کو اپنے ساتھ، جب جانور نہیں برداشت۔ اسی لیے جتنے حلال جانور ہیں نا، ان میں غیرت ہوتی ہے۔ جتنے بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، یہ ایک میل کئی فیمیل کے ساتھ، لیکن دوسرے میل کو ان کے قریب نہیں آنے دیتا، وہ یا مارنے پر آ جاتے ہیں۔ یہ کسی کا میری بات کا شک ہے تو جا کر یا کسی گاؤں میں جا کر بیٹھے دیکھے، اور یا جو زمینداروں سے پوچھ لے کہ جانوروں میں بھی غیرت ہے، اور وہ انسان جس میں غیرت نہیں ہے نا، وہ جانور سے بھی بدتر ہے، وہ کتے اور خنزیر کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ صرف 2 جانور ہیں جو بے غیرت ہیں، ان 2 جانوروں کے علاوہ کوئی بے غیرت جانور نہیں ہے۔ جانوروں میں بھی غیرت ہوتی ہے۔ بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں عورتوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، نیکی کریں، حفاظت کریں۔ کس کی حفاظت کریں؟ اپنے آپ کی بھی، کیونکہ کوئی مرد پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھا ہو۔ اور اپنے شوہر کے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کریں، اور اس کے گھر بار کی بھی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ یہاں سے آگے میں عرض کروں گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان خدا بندی کی مزید وضاحت فرمائی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہاں پر اگر کوئی کسی قسم کا قصور ہو تو مرد کو رائٹ ہے کہ اپنی بیوی سے کچھ کہے۔ اگر ان معاملات میں قصور نہیں ہے تو مرد کو کوئی رائٹ نہیں کہ اس کو بلا وجہ بہانے بنا بنا کر ستائے اور پریشانی کرے اور مارے۔ یہ ہیں عورت کی ذمہ داریاں: نیک، فرما بردار، حفاظت۔ بس یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، یعنی عورت پر ذمہ داریاں یہی عائد ہے، اور مرد انہی کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کو اگر مرد کرے گا تو وہ زیادتی کا مرتکب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیں، یہ جو ہمارے ذہن میں تصور ہے نا غلامی والا، شاید شوہر کسی کا غلام ہے، یا عورت، نہ شوہر کسی عورت کا غلام ہے اور نہ ہی کوئی عورت کسی کی باندھی ہے، دونوں ہی آزاد ہیں۔ یاد رہیں، شوہر یہ آزاد ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوتے ہیں۔ یہ بذات خود کسی کے کوئی غلام نہیں ہوتے کہ آپ کسی کے مار، وہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت ہی ایک دوسرے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو اپنے حدود کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دائرہ کار کیا ہے اور دوسرے آدمی کا دائرہ کار کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔